أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی صلوات عزیزان محترم، سورہ مبارک علق کے ذیل میں مسلسل گفتگو جاری ہے اور یہی عرض کیا جا رہا ہے کہ اس کائنات کے نظام کو پروردگار عالم نے علم اور عقل سے شروع کیا ہے، اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جتنا دنیا آگے بڑھتی چلی جائے گی اتنا علم بھی آگے جاتا چلا جائے گا۔ وہ علم کہ جس کی ابتدا خالق کائنات نے کی اور اپنی ذات کے علم کو ان سے ظاہر کرایا کہ جن کو اس دنیا میں ظاہر کیا، کیونکہ اس کا علم اس کی عین ذات تھا، تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کسی ایسے سے اس کا تعارف کرایا جاتا کہ جو اس کے علم کا متحمل نہ ہو سکے۔ کوئی نبی اس کے علم کا متحمل نہیں ہو سکتا سوائے خاتم کے، اور متحمل بھی کیسے ہو کہ اللہ نے ہر نبی کو علم عطا ہی خاتم کے وسیلے سے کیا ہے، تو جو وسیلہ فیض الہی بنے ہوئے ہیں، جو واسطہ فیض الہی بنے ہوئے ہیں، جہاں کمال علم کمال عصمت ہے، اسی لیے آگے کی آیات میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ جب تم مستغنی ہو جاتے ہو، جب تم اس علم کے ذریعے سے کائنات کے علوم کو کشف کرتے ہو اور علم کو حاصل کرنے کے بعد جب ترقی کے منازل کو طے کرتے ہو، تو پھر تمہارے اندر طغیان پیدا ہونے لگتا ہے، پھر تم اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگتے ہو، پھر تم اپنے آپ کو غنی
غنی سمجھنے لگتے ہو کہ بس اب ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور انسان یہ بھول گیا کہ جس نے خلق کیا تھا، جس نے سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، جس نے اس علم کو درک کرنے کی اہلیت دی تھی، جب اس خدا کو فراموش کیا اور سمجھنے یہ لگا کہ ہم تو جیسے ہمیشہ ہی سے صاحب علم تھے، ہم تو جیسے ہمیشہ ہی سے صاحب فہم و ادراک تھے، تو جب یہ طغیان تمہارے اندر پیدا ہوا تو اب قرآن نے کہا اِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، یاد رکھو چاہے جتنی ترقی کے منازل طے کر لو، جتنا صاحب علم بن جاؤ، لیکن واپس لوٹ کے تمہیں اسی کی بارگاہ میں آنا ہے، رجوع وہیں پہ کرنا ہے، اور اس رجوع میں بھی انسان اس کی رحمتوں کا اور اس کے کرم کا کیا حق ادا کرے گا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس نے اس رجوع میں بھی اپنی رحمت کو نہ رکھا ہو، اپنے فضل کو نہ رکھا ہو، اپنے کرم کو نہ رکھا ہو۔ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر انسان مرض سے شفا پالے تو یہ اس کی رحمت ہے، کبھی کبھی مرض میں مبتلا ہو کر بے عیب ہو کے اس کی بارگاہ میں پہنچ جانا بھی تو رحمت ہوا کرتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر انسان صرف شفا ظاہری دنیا کو شفا سمجھ رہا ہے، اس کی بارگاہ میں پاک و طاہر ہو کے پہنچ جانا بھی تو شفا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو بے عیب ہو کے پیش کر دینا بھی تو شفا ہے۔ تو فقط دنیا کے اندر ہی صحت اور دنیا کے معاملات کو حاصل کرنے کو انسان شفا کیوں سمجھ رہا ہے؟ جب رجوع ہے اس کی بارگاہ کے اندر تو کوشش یہ ہونا چاہیے کہ طغیان نہ کرے دنیا میں، اپنے آپ کو غنی نہ جانے، چاہے جو کچھ حاصل ہوتا چلا جائے، جتنا اختیار دنیا میں ملتا چلا جائے، بس اس بات کو یاد رکھے کہ جانا اس کی بارگاہ کے اندر ہے۔ ہم نے تمہیں علم حاصل کرنے کی صلاحیت تو ہم نے عطا کی تھی، یہ فہم تو ہم نے عطا کیا تھا، یہ ادراک تو ہم نے عطا کیا تھا، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بس اب وہاں نہیں جانا ہے۔ اور کہاں لکھا ہوا ہے مجھے بتائیے؟ کچھ باتیں جو اصطلاحات کے اندر آپ استعمال کرتے ہیں، اگر اس کی اصل معنی کو تلاش کریں، کہاں لکھا ہے کہ موت کا ایک وقت معین ہے؟ جی کس کتاب میں؟ مجھے تو نہیں ملا، یہ اپنی طرف سے آپ نے بنا لیا؟ بتائیں، اگر ایک وقت معین ہے تو صدقہ دے کے ٹل کیسے جاتی ہے؟ پیغمبر کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ کثرت سے دیا کرو، صدقہ موت کو بھی ٹال سکتا ہے۔ تو اگر ایک وقت معین تھا تو ٹلی کیسے؟ کچھ توجہ ہے یا نہیں؟ اس کا معنی ہے کہ موت کا حق ہونا ثابت ہے، لیکن ایک وقت معین ہے، یہ کہیں نہیں لکھا۔ اور اگر کہیں پر موت عذاب بن کر آ رہی ہو تو پیغمبر نے کہا صدقہ دو ٹل جائے گی، لیکن کبھی کبھی اس کی بارگاہ میں جانا بھی رحمت بن جاتا ہے، جب رحمت الہی سے قریب ہو جائے انسان۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ بس ایک وقت معین ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یحم اللہ ویثبت، کبھی ہم لوح محفوظ سے مٹاتے ہیں، کبھی دوبارہ لکھ دیتے ہیں۔ جی کیا اس کے لکھنے میں خطا ہے؟ جو اس نے پہلے غلط لکھا، جیسے آپ غلطی کرتے ہیں کہ پہلے غلط لکھا پھر مٹا کے اسے دوبارہ صحیح کر کے لکھ دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم لکھتے ہیں، معاف کرتے ہیں، مٹاتے ہیں، اور اس کے بعد وَيُثْبِتْ، پھر دوبارہ اس کو ثبت کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ لکھ دیتے ہیں۔ اس کا معنی ہے وہاں تبدیلی تو ممکن ہے نا۔ جی اب اگر فلسفے اور وہاں پہ جائیں گے، آپ فلسفے میں بحث کریں گے
تو بحث جبر اور اختیار کی آ جائے گی کہ انسان کو مجبور بنایا یا مختار بنایا. اگر مجبور بنایا تو اس کی عدالت خطرے میں ہے. جزا و سزا کے معنی ہی بس ہیں بھی. جب وہی کر رہے ہیں جو وہ چاہ رہا ہے تو سزا و جزا کے کیا معنی ہو. اور اگر سب کچھ ہم پر چھوڑ دیا تو اس کی قدرت کہاں چلی گئی. تو اب چاہے فلسفے کے جتنے بھی آپ مدارج طے کریں، توجہ ہے یا نہیں، ان تمام مدارج میں طباطبائی کو پڑھیں، ملا صدرہ کو پڑھیں اور جہاں جہاں بھی، لیکن علی بن ابی طالب کی ذات وہ ہے جو ایک جملے میں اس پورے فلسفے کی بحث کو سمجھا دے کہ جب ایک شخص نے آگے کہا کہ یا علی انسان مجبور ہے یا مختار، تو کیا کہا ذرا ایک ٹانگ تو اٹھاؤ. ٹانگ اٹھا کے کھڑا ہو گیا. کہا اب ذرا دوسری ٹانگ اٹھاؤ. کہا علی یہ تو ممکن نہیں ہے. کہا بس اتنا اختیار ہے اور اتنا جبر ہے. بات واضح ہوئی ہے نا. یعنی بین الجبر والتفویض، جو جبر اور اختیار کے درمیان کا راستہ ہے کہ اس نے اختیار دیا، اختیار ولایت. ذرا سا بیدار ہو جائے. اختیار ولایت، آپ کو بھی ولایت دی ہے یا نہیں ہے؟ آپ میں سے ہر کوئی اپنی جگہ ولی ہے. جی ہے یا نہیں؟ ولایت آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے جناب؟ جب پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں یا نہیں؟ بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں یا نہیں؟ جب جانا ہوتا ہے سواری کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا پیاس کے وقت دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار پانی پینے کی طاقت دے دے؟ ذرا سا بیدار ہو جائیں. اور جب پانی پی لیتے ہیں تو وہ طاقت سلب ہو جاتی ہے. ذرا سا توجہ کریں. کیا ایسا ہوتا ہے؟ اللہ نے ایک طاقت انسان کو دی. اب وہ طاقت دینے کے بعد اس کو سلب تو نہیں کرتا کہ وقتی طور پہ وہ طاقت دے اور جب وہ کام ہو جائے تو اس طاقت کو واپس لے لے. جو ولایت آپ کو عطا کرے وہ تو اتنی باکمال ہے کہ جو طاقت دے دی وہ دے دی، آپ کو مالک بنا دیا. اپنی ملکیت پر اس کی توحید پہ خطرہ لاحق نہیں ہے. جس چیز کا آل محمد کو مالک بنایا ہے توحید پہ خطرہ لاحق ہے. بابا آپ کو بھی مالک بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے؟ یا پیاس لگتی ہے تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار میں تو مجبور ہوں، مجھے طاقت دے پانی پینے کی. جی کیا ہر دفعہ جب باہر جانا ہوتا ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں بھائی گاڑی سٹارٹ ہو جائے تو جائیں؟ بابا سواری مسخر کر دی نہیں کر دی، اس نے ایک طاقت دی اور آپ کے پاس وہ ملکہ ہے، یعنی اب وہ ایبلٹی آپ کی ہے. جی بھائی جب بیمار ہوتے ہیں بازار سے جا کے دوا خریدتے ہیں یا نہیں؟ بھائی خود ہی جا کے خریدتے ہیں نا. اب دوا آپ نے کھائی اور شفا ہو گئی تو کیا اس کا شافی ہونا خطرے میں پڑ گیا؟ بھائی وہ شافی ہے اپنی جگہ یا نہیں؟ کیونکہ اللہ نے وہ طاقت انسان کو عطا کی اور اس طاقت کا نام ہے ولایت. جی تو آپ کو اپنی جگہ ولی بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے؟ تو عام بشر کو طاقت دی اس کی اہلیت کے مطابق، ان 14 کو طاقت دی ان کی اہلیت کے مطابق.
جب آپ کو بار بار مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ طاقت وہ ولایت آپ کی ذات کا جز ہے، تو انہیں بھی بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ولایت ان کی ذات کا جز ہے۔ ہے یا نہیں؟ تو لوہے محفوظ میں تبدیلی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ بھئی کوئی نیک کام آپ نے کیا، صدقہ، امام فرماتے ہیں سب سے بڑی بلا صدقے سے ٹلتی۔ لوہے محفوظ میں تبدیلی ہوئی یا نہیں؟ کوئی خدا نہ کرے مصیبت آپ پہ آنے والی تھی، ادھر آپ نے صدقہ دیا، ادھر لوہے محفوظ میں مٹایا گیا، اور شر کی جگہ خیر لکھ دیا گیا، عذاب کی جگہ رحمت لکھ دی گئی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی اگر ایک نیک کام انجام دے دیں تو اس نیکی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ لوہے محفوظ کو بدل دے۔ تو جن نیک لوگوں کو اس نیکی کا نمونہ عمل بنایا ہے، ان نیک لوگوں کی طاقت کا کمال۔ ذرا سا سمجھیں، خدا کے لیے سمجھیں عالموں، ایک نیکی کا اتنا کمال۔ تو جن کو ابرار کہا ہے قرآن نے، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، ہے یا نہیں؟ وہ نیک لوگ کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوں گے؟ ساقی بن کر پلا رہے ہوں گے یا نہیں؟ اللہ خدا آئے گا پلانے کے لیے۔ بابا سورہ دہر تو یاد ہے؟ سورہ دہر بھی نہیں، ساقی بن کے کھڑے ہیں یا نہیں محشر میں؟ ہیں آپ خورے لیے کھڑے ہیں یا نہیں؟ تو کیا اللہ خدا رہا ہے؟ خدا آئے گا محشر میں آپ کو کوثر پلانے کے لیے، تو کوئی تو ساقی کوثر ہے نا جو وہاں پلانے کے لیے موجود ہے۔ تو وہ محروم رہے گا جس نے یہاں پہ علی کو ساقی کوثر نہیں مانا، وہ وہاں بھی محروم ہو۔ تو اب یہ جو لوہے محفوظ میں تبدیلی ہوئی، یہ اس نیکی کی وجہ سے ہوئی، اور وہاں اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کا کمال، اس کی حاکمیت، کہ جب تم رجوع کرو گے اس کی بارگاہ میں، تم جو طغیان کیے جا رہے ہو اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہے ہو، جب رجوع ہوگا اس کی بارگاہ کی طرف، اس وقت تمہیں معلوم ہوگا کہ اس کا علم اور اس کی قدرت کا کمال کیا ہے۔ توجہ ہے کیا؟ اور دنیا میں بھی جب آپ کو رکھا، جیسے کہ میں نے پرسوں کی تقریر میں عرض کیا کہ اس دنیا کے نظام کے اندر جب نگاہ رہتی ہے کسی پر تو عمل کنٹرول میں رہتا ہے۔ کوئی بچہ باہر کھیل رہا ہوتا ہے، اگر ماں باپ کی نگاہ ہے اور بچے کو یہ معلوم ہو کہ بھئی ماں باپ میں سے کوئی دیکھ رہا ہے، تو اس کا عمل کنٹرول میں رہتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یعنی اگر کسی کی نگاہ دیکھ رہی ہو تو عمل کنٹرول میں رہے گا۔ طغیان کیوں پیدا ہوا؟ انسان اپنے آپ کو مستغنی کیوں سمجھنے لگا؟ کیونکہ جس کی نگاہ نے عمل کو کنٹرول کر رکھا ہے، اس کی نگاہ پہ یقین نہیں ہے۔ جہاں بھی طغیان پیدا ہوتا ہے، طغیان کیوں پیدا ہوتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو مستغنی کیوں سمجھنے لگتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی نگاہ دیکھ رہی ہے اور اس خالق پہ یقین نہیں ہے۔ یہاں خالی اللہ تھوڑی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ اور وہ 13 کے 13 بھی دیکھ رہے ہیں، تو اللہ بھی عمل کو دیکھ رہا ہے اور وہ باقی 14 بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو عمل کو کتنا کنٹرول میں ہونا چاہیے جی؟ تو اگر یہ یقین ہو کہ اللہ کی ذات بھی دیکھ رہی ہے
یہ 14 بھی دیکھ رہے ہیں. تو اب اس کے بعد بھی اگر کسی میں طغیان ہو تو دل میں جھانک کے اپنے عقیدے کو ایک مرتبہ دیکھے کہ دل میں یقین بھی پختہ ہے یا نہیں کہ ان کی نگاہ دیکھ رہی ہے یا نہیں جناب. اور دیکھ بھی کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ ہر عمل کی وہ گواہی دیں گے محشر میں، اور یہ گواہی اتنی اہم ہے کہ اس گواہی کے اوپر ہمارے عمل کی قبولیت کا دار و مدار ہے. جی، عمل کی قبولیت کا دار و مدار گواہی پہ ہے یا نہیں جناب؟ یعنی اگر زندگی کے اندر جن کو نگراں بنایا ہمارے عمل پر، دیکھیں یہیں سے اندازہ لگا لیجیے کیا فقط خدا کی نگاہ کافی نہیں ہے جو ان کو بھی نگراں بنا رہا ہے؟ ان کو کیوں نگراں بنا رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کو آپ کے عمل پہ گواہ بنائے گا. محشر میں اللہ نے خود تو آنا نہیں ہے گواہی دینے کے لیے، تو کچھ ایسے تو ہوں کہ جو اس کے بیہاف پر گواہی دیں. گواہی اس کی ہو، صادر ان سے ہو. نہ قرآن یہاں کلام کرتا ہے، نہ اللہ وہاں کلام کرے گا. نہ قرآن یہاں مجسم بن کے سامنے آ کے بول رہا ہے، نہ اللہ وہاں آ کے مجسم بن کے بولے گا. تو کوئی ایسے تو ہو جو قرآن کی طرف سے بھی گواہی دیں، اس کی طرف سے بھی گواہی. ذرا سا سمجھے آل محمد کو، بھائی دونوں طرف سے گواہی دینا ہے انہوں نے یا نہیں دینا ہے؟ جب میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب کسی نے پوچھا کہ آپ کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے، جی سب سے بڑی خصوصیت جس کی شان میں قرآن کی 350 آیتیں آئی ہوں، پریشان ہو رہے ہیں؟ بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے، بڑے بھائیوں نے لکھا ہے کہ علی کی شان میں 300 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی. ابن عباس کی روایت ہے. جی، اور دوسری روایت کہ جتنی احادیث علی بن ابی طالب کی شان میں آئی کسی دوسرے کی شان میں نہیں آئی. تو اگر ایک عام انسان سے بھی آپ پوچھیں گے نا کہ آپ کی سب سے اچھی کوالٹی کیا ہے، تو وہ بھی 2 منٹ لے لے گا. اور یہ علی ہے کہ اگر کائنات کے جن و بشر جمع ہو جائیں، ملک جمع ہو جائیں، دریا سیاہی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، اور علی تیری فضائل لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، تو ایک فضیلت کو بھی کامل نہیں لکھ سکتے. جی، اس علی سے جب کوئی یہ پوچھے کہ علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، تو میں کتنا وقت لگنا چاہیے کہ علی اپنے ہزاروں، جتنے بھی ہزاروں تو ہم سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ تو عددوں سے پہلے ہیں. جو عددوں سے پہلے ہیں ان کے فضائل عددوں میں تو نہیں آتے. لیکن میرے مولا علی نے سیکنڈ کا بلکہ ایک آن کا 1000واں حصے سے بھی پہلے کہا کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے رسول کی رسالت کا گواہ بنایا ہے. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے میری، یعنی کہ 350 آیتیں قرآن میں علی کی شان میں ہیں، وہ درجہ دوم میں ہیں. اور درجہ اول میں کیا ہے کہ رسول کی رسالت کا گواہ ہے علی. آپ کی اور ہمارے اعمال کی گواہی اگر یہ نہ دیں تو اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. علی اگر رسول کی رسالت کے گواہ نہ ہوتے، جی کیوں
پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ پوز کیوں آتا ہے؟ اگر علی نہ دے گواہی، سورہ رات میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کہ کافر آ کے کہتے ہیں مرسل نہیں ہے، تو کہہ دو ان سے کہ رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ جس کو کل کتاب کا علم دیا ہے۔ دیکھیے اگر کوئی قانون ذرا سا بھی جانتا ہے، اگر ایک ہی وقت میں دو گواہ ہوں، دونوں کا برابر ہونا لازم ہے یا نہیں؟ نہ بتائیے نا۔ اب اگر یہ جملہ کہوں میں تو ابھی دیکھیے کیسے فتوے لگتے ہیں میرے اوپر۔ اچھا یہ جملہ کہنا سمجھنا تو کجا، اگر ذہن میں خیال بھی آ جائے تو دین ہاتھ سے گیا یا نہیں گیا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اتنا ضرور ہے کیونکہ برابر میں رکھا ہے، تو اگر ذات جیسا نہ ہو تو صفات تو ہوں۔ وہ اللہ ہے تو یہ عین اللہ ہے، وہ اللہ ہے تو یہ ید اللہ ہے، وہ اللہ ہے تو یہ لسان اللہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ گواہی اس کے اسٹیٹس کی ہونی چاہیے بھائی۔ جی ایسا نہیں ہے کہ بس آیت پڑھی اور بس کتاب کا علم اور چلو جی، ایسے نہیں سمجھ میں آئیں گے آگے۔ اس کے اسٹیٹس کی گواہی ہے، اللہ کے اسٹیٹس کی گواہی دینا ہے۔ کون دے سکتا ہے؟ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہو۔ کبھی عرض کریں گے کتاب سے مراد یہ قرآن نہیں ہے، کتاب سے مراد یہ کتاب کائنات ہے۔ ہائے لفظ کتاب پہ پورا اشرا پڑھوں تو پھر سمجھ میں آیا عالم الکتاب کیا ہوتا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن نہیں، مختلف ابواب کو جو جمع کر دیتے ہیں نا اسے کتاب کہتے ہیں، اور یہ اصطلاحی معنی ہے، یہ لغوی معنی نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کا ایک چیپٹر سورج ہے، ایک چاند ہے، ایک سیارے ہیں، اور آسمان اہم ترین موضوع ہے۔ اسی لیے علی نے کہا تھا زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے کو علی جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ کیونکہ کائنات ایک کتاب کا نام ہے۔ جی تو وہ جو سرکار آصف ابن بلخیہ، پریشان ہوں آپ سے زیادہ میں گھڑی دیکھتا ہوں، سرکار آصف ابن بلخیہ ہے نا، حضرت سلیمان کا واقعہ تو یاد ہے سب کو۔ تو کیا ہوا تھا بھائی؟ سورہ نمل 27واں سورہ ہے نا 27۔ کیا ہوا جناب کہ حضرت سلیمان جب بیٹھے ہوئے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ تو کہنے لگے کہ بھائی وہ میرا ایک صحابی جو ہدہد ہے، پرندہ ہے نا، کبھی نظر نہیں آ رہا، مال یار حلق ارال ہدہد ام کانا من الغائبین، بھائی یہ کہاں چلا گیا، نظر نہیں آ رہا۔ تو کہا ذرا آ لینے دو تو میں خبر لیتا ہوں اس کی۔ اچھا جب آیا ہے نا وہ، تو سلیمان خبر تو کیا لیتے، کہنے لگا جو بات مجھے پتا ہے وہ آپ کو بھی پتا نہیں ہے۔ اب یہاں امام معصوم کہتے ہیں، کہ دیکھو غیر نبی کا علم نبی سے بڑھ گیا یا نہیں۔ موقع ہوا یہ پورے اشروں کے موضوع ہوتے ہیں، جو ایک جملہ آپ کو میں توڑ توڑ کے سناتا رہتا ہوں، کہ دیکھو نبی سے علم بڑھ گیا یا نہیں بڑھ گیا، کہ جب اس پہ اعتراض نہیں کرتے تو ہمارے اوپر بھی اعتراض نہ کیا کر۔ تو کہانے تو بھائی امام سے پوچھا گیا فرزند رسول یہ کون سا کمال تھا اس میں
کہ سلیمان کو تو پتہ نہیں ہے کہ بلقیس بی بی کا تخت جو ہے کیا کمال کی حکومت ہے، یہ اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ امام نے کہا اس کے سیدھے پر پہ لکھا تھا آل محمد ہم خیر البریہ، آل محمد کائنات کی سب سے عظیم مخلوق ہے نا۔ اچھا بھائی آیا تو کہا کہ بلقیس بی بی کا جو تخت ہے، کہا اچھا اب دیکھیے کہ وہ ہے نا کہ وہ برکت والا خط، کبھی انشاءاللہ کیا کریں، یہاں وقت نہیں ہوتا، کیا کروں میں۔ تو اب کیا ہوا جناب، جب آیا سامنے تو کہا اچھا تو لاؤ بھائی، لے کر آؤ، حاضر کرو، حکومت ہے سلیمان کی، کوئی مذاق ہے کیا؟ لیکن دنیا کو یہ نہیں معلوم جس انگوٹھی سے حکومت چلتی ہے وہی انگوٹھی میرا مولا زکوٰۃ میں دے دیا کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ابھی آپ یہاں سے اٹھیں گے نہیں کہ میں لے کر آ جاؤں گا۔ کہا نہیں، اس سے بھی پہلے چاہیے۔ لیکن جو رخ میں اس آیت کا دوں گا نا ابھی انشاءاللہ اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ چلیے اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب وہی قصے کہانیوں پر آیا، ایسا کچھ نہیں ہے، قرآن ہے قرآن۔ کہنے بھی اس سے بھی پہلے چاہیے، یعنی اصحاب کے درمیان مقابلہ قربت کا نہیں ہوتا، اہلیت کا ہوتا ہے۔ کہ اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو اب وہ بولا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی۔ بولا کون؟ عنده علم من الکتاب، جسے اس کتاب کائنات میں سے تھوڑا سا علم آ گیا۔ کب میں لے کر آتا ہوں، ابھی آپ پلک جھپکائیں گے نہیں کہ میں لے کے آ جاؤں گا۔ بات واضح ہو رہی؟ کیا معنی ہے اس کا؟ اگر ایک دفعہ پلک جھپک بھی جائے تو اس میں بھی زمانہ حائل ہوگا۔ اگر انسان ایک دفعہ پلک جھپکا لے تو میرا خیال ہے 1 سیکنڈ کا بھی 10واں حصہ کہیں آپ، لیکن زمانہ تو وہ بھی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کیا کہا کہ ابھی آپ ایک پلک جھپکائیں گے ہی نہیں کہ میں لے کر آ جاؤں گا، یعنی کہنے اور کرنے میں زمانہ حائل نہیں ہوگا۔ کیا کہنے؟ جی، کہنے اور کرنے میں زمانہ حائل نہیں ہے، کیونکہ اگر کہتا نا کہ آپ پلک، ابھی آپ دیکھیں پلک جھپکنے میں لے کر آتا ہوں، زمانہ حائل ہو جاتا۔ کہتا ابھی آپ پلک بھی نہیں جھپکائیں گے کہ میں لے کر آ جاؤں گا۔ یہ جملہ دلیل ہے، اور اپنی پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ جملہ دلیل ہے کہ جب سرکار آصف ابن برخیہ نے جیسے ہی یہ کہا تخت بلقیس حاصل ہو گیا، زمانہ حائل نہیں ہوا، ادھر کہا اور ادھر تخت بلقیس حاصل ہو چکا تھا، یعنی ابھی سرکار آصف کا جملہ مکمل نہیں ہوا اور تخت حاضر ہو گیا۔ اور دلیل خود قرآن میں فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ، بس جیسے ہی یہ کہا اور سلیمان نے اس تخت کو اپنے سامنے پایا تو سرکار آصف کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ تو اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو ابھی جملہ کہیں اور زمانہ حائل نہ ہو، وہ بات پوری ہو جائے، یہ تو اس کی طاقت ہے کہ جسے کتاب میں سے ملا
ان کی ولایت پہ بولنے والوں قرآن پڑھو، قرآن سے سمجھو آل محمد کو۔ کتاب میں سے جسے ملا اس کے کہنے اور ہونے میں، یزید ابن جعفر جوفی چھٹے مان کے صحابی ہے یا نہیں؟ مسجد کوفہ سے نکلے، دیکھا ایک شخص کھڑا ہے، پریشان حال ہے، کہا کہ میں بصرہ کا رہنے والا ہوں اور بصرے جانا چاہتا ہوں، زیادہ راہ بھی نہیں ہے۔ سرکار جعفر جوفی نے کہا اپنے وقت سے جانا چاہتا ہے یا جلدی جانا چاہتا ہے؟ کہ سرکار اگر جلدی ہو جائے تو کیا ہی کمال ہے۔ کہتا ہے ادھر سرکار جعفر جوفی نے کن کہا، کاف میں نے کوفے میں سنا، نون بصرے میں۔ جی کیا کہنے ہیں؟ وہاں علم من الکتاب، اور ادھر کہا ہو گیا۔ اب میرے امام سے پوچھا کسی نے، اصول کافی میں دیکھیے، تفسیر نور الثقلین میں دیکھیے، بصائر الدرجات میں دیکھیے، ملا فیض کاشانی کی تفسیر صافی میں دیکھیے۔ امام سے پوچھا فرزند رسول، آپ کے علم میں اور سرکار آصف ابن برخیہ کے علم کا آپس میں ریشو کیا ہے؟ کب اس کے یاد رکھو، ہم 14 سے جو علم کا دریا بہتا ہے، وسیع سلیمان اس دریا کا ایک قطرہ ہے۔ چاہتا معصومی سلام بلندر صلوات قطرۃ من البحر الابیض، اس بحر کا، اس دریا کا ایک قطرہ آصف ابن برخیہ ہے۔ ایک قطرے میں تو اتنی طاقت ہو کہ ادھر کہا اور حاضر ہو گیا، جن سے اس کے علم کا دریا بہتا ہے، ان کے علم کا کمال کیا ہوگا، ان کے علم کی طاقت کیا ہوگی۔ یہی کمال ہے کہ جس نبی کو اللہ نے لاکھوں انبیاء کے عمل پہ گواہ بنایا ہے، اس محمد مصطفیٰ کی رسالت کا گواہ علی بن ابی طالب ہے۔ یہ ہے کمال کا، میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ مجھے اللہ نے رسول کی رسالت کا گواہ بنایا۔ رسول کی گواہی نہیں، رسالت کی گواہی۔ جو رسول کی گواہی دے وہ امتی ہوتا ہے، جو رسالت کی گواہی دے وہ اہل بیت۔ رسالت کی گواہی کب سے گواہ ہیں؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، 1 منٹ اور لے لوں۔ یہ روایت 2 طرح سے آئی ہے۔ ایک روایت ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، جو آپ نے سب ذاکروں سے سن رکھی ہے۔ یہی روایت دوسرے الفاظ میں بھی آئی ہے، اور وہ زیادہ ثقہ راوی سے آئی ہے کہ پیغمبر نے کہا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ وہاں ہے ماء والطین، یہاں ہے روح والجسد۔ کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یہ روایت زیادہ ثقہ کیوں ہے؟ پتہ تو چلے کہ روح آئی کن کے وسیلے سے، حیات آئی کن کے وسیلے سے۔ اگر پیشانی میں ان کے نام نہ رکھے ہوتے تو حیات آتی کہاں سے؟ بس امر اس کا ہے، صادر ان کے وسیلے سے ہوتا ہے۔ فیض اس کا ہے، صادر ان کے وسیلے سے ہوتا ہے۔ اگر ان کو نہ بناتا تو اس کے فیض کے پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہی ممکن نہیں تھا، اور وہ اس میں مجبور نہیں ہے، یہ اس کا کمال ہے۔
جس طرح اس کا کسی کا باپ نہ ہونا اس کی مجبوری نہیں ہے، اس کا کمال ہے۔ جس طرح لم یلد ولم یولد ہونا اس کی مجبوری نہیں ہے، اس کا کمال ہے۔ جس طرح کسی کو اپنے ساتھ شریک نہ کرنا اس کی مجبوری نہیں ہے، اس کا کمال ہے۔ جس طرح خود سامنے نہ آنا اس کی مجبوری نہیں ہے، اس کا کمال ہے۔ اسی طرح ان کے وسیلے سے ہر امر کو بھیجنا اس کی مجبوری نہیں ہے، اس کا کمال۔ اسی کمال کو آل محمد کہتے ہیں، اسی کمال کو 14 معصومین کہتے ہیں۔ بس یہی دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ مرنے سے پہلے بار الہ ان کی معرفت نصیب فرما دے۔ بس ہم بد نصیبوں میں کہلائیں گے اگر اس دنیا سے چلے گئے اور ان کی معرفت کے بغیر گئے۔ نماز دین کا ستون ہے، سب کچھ ہے، سب پڑھتے ہیں، کوئی کمال نہیں ہے جب تک ان کی معرفت نہ ہو۔ ان کی معرفت ہے تو نماز ہے، ان کی معرفت ہے تو عبادت ہے۔ اور میں بار بار دہرا رہا ہوں، علی نہج البلاغہ میں کہتے ہیں اول الدین معرفہ۔ دین کی ابتدا عبادت سے نہیں ہے، دین کی ابتدا معرفت سے ہے۔ معرفت ہے تو عبادت ہے۔ بار الہ تجھے واسطہ پنجتن پاک کا جو یہ اہتمام کیا جا رہا ہے، اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جو مومنین بھی اس میں ماشاءاللہ تعاون فرما رہے ہیں، معاونت فرما رہے ہیں، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما دے۔ جو مومنین و مومنات ماشاءاللہ مجالس میں حاضر ہو رہے ہیں، ان تمام مومنین و مومنات کی جو بھی جائز حاجات، دلی حاجات لے کر آتے ہیں، ان کو اپنی بارگاہ میں جلد سے جلد قبول و مقبول فرما لے۔ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ انہیں شفاء کاملہ عطا کر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب